السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے لیکچر نمبر 10 کا آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلے تمام لیکچرز میں آپ نے حصہ نثر کو پڑھا، حصہ نظم کو پڑھا۔ حصہ نظم میں آپ نے حمد کی تشریح کی، لیکن اب جماعت ناہم میں آپ کو ایک اور حصہ غزل سے متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اس حصہ غزل میں آپ مختلف شعراء کی غزلیں پڑھیں گے، ان کے حالات زندگی آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس میں سے MCQs آپ یاد کریں گے اور ان کی غزلیات کی اشعار کی تشریح آپ کریں گے اور ایکسرسائز کریں گے۔ غزل کہا جاتا ہے لغت میں عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، اور یہ اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قسم ہے کہ جس میں مختلف تجربات، حسن و عشق کے موضوعات بیان کیے جاتے ہیں۔ غزل کی جو مخصوص علامتیں ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں، وہ اس کو باقی دوسری شاعری کی اقسام سے ممتاز اور نمایاں کرتی ہے۔ غزل میں جو موضوعات بیان ہوتے ہیں وہ عموماً حسن و عشق کے ہوتے ہیں، اخلاق، حیات و کائنات اور تصوف کے بیان کیے جاتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک الگ موضوع رکھتا ہے۔ جتنے بھی اشعار ہوتے ہیں نظم میں تو ایک ہی مضمون کو بیان کیا جاتا ہے، ایک ہی موضوع کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن غزل میں مختلف موضوعات مختلف اشعار میں بیان کیے جاتے ہیں اور اس کا ہر شعر موضوع کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے جس شاعر کی نظم پڑھ رہے ہیں وہ ہیں میر تقی میر۔ میر تقی میر 1723 میں پیدا ہوئے اور 1810 میں آپ کی وفات ہو گئی۔ میر محمد تقی نام تھا آپ کا پورا، اور میر آپ تخلص کرتے تھے۔ آپ کے والد کا نام محمد علی تھا، لیکن وہ جانے اور پہچانے میر علی متقی سے جاتے تھے۔ آپ کا جو شہر ہے جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی وہ آگرہ کے، آگرے میں آپ پیدا ہوئے اور وہیں پر آپ نے ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی، جو آپ کے والد کے مرید شاگرد بھی تھے اور منہ بولے بھائی بھی تھے۔ لیکن زمانے کے ستم ظریفی کہ آپ کو ایک بڑے سانحے سے دوچار ہونا پڑا کہ ابھی آپ صرف 9 برس کے ہی تھے اور آپ اپنی تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ اتنی کم سنی میں ہی آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر پہ سوٹ کیا، یعنی آپ کے والد وفات پا گئے، اور پھر آپ کی جو تربیت ہے وہ امان اللہ کی ذمہ داری بن گئی کہ انہوں نے آپ کی تربیت کی۔ لیکن بہت جلد ہی ایک اور صدمے سے آپ کو دوچار ہونا پڑا کہ امان اللہ بھی وفات پا گئے۔ اس طرح والد کی اور جن سے آپ تعلیم و تربیت حاصل کر رہے تھے، والد کے منہ بولے بھائی امان اللہ کی وفات کے بعد میر کو تلاش معاش یعنی کہ روزگار کے سلسلے میں آگرہ کو چھوڑنا پڑا اور دلی آنا پڑا۔ دلی اس وقت جو بہت زیادہ عیش و عشرت کی جگہ تھی، جہاں پہ بہت زیادہ روزگار کے وسائل تھے، بہت عروج پہ زندگی تھی، بہت ٹھاٹھ کی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ جب آپ دلی آئے تو وہاں پر آ کے آپ ایک نواب کے ہاں ملازم ہو گئے، اور وہ نواب بھی جب نادر شاہ نے، ایرانی بادشاہ ہے، اس نے جب نادر شاہ درانی نے ایران پر حملہ کیا تو اس حملے کے دوران وہ نواب بھی انتقال فرما گئے، فوت ہو گئے، اور پھر میر کو دوبارہ اپنے آبائی شہر آگرہ آنا پڑا۔ لیکن تھوڑے عرصے کے بعد ہی میر دوبارہ دلی آ گئی۔ لیکن دلی میں جب آپ نے خراب امن و امان کی صورتحال دیکھی تو آپ مجبور ہو کر لکھنؤ چلے گئے۔ آپ نے لکھنؤ کا رخ کیا۔ لکھنؤ اس وقت شاعری کی زمین کہا جاتا تھا اسے۔ وہاں پر جو شہزادے تھے، جو بادشاہ تھے، جنہوں نے اپنی مختلف چھوٹی چھوٹی بادشاہت اور اپنی حکومتیں قائم رکھی تھیں، ان کا جو مشغلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ مختلف شعراء کو اپنا تعلیق مقرر کر لیتے تھے اور پھر وہ شاعری سے وابستہ ہوتے تھے۔ دربار میں مشاعرے منعقد کیے جاتے تھے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ لکھنؤ جو ہے اس وقت کہہ لیں کہ عیش و عشرت کی جگہ بنا ہوا تھا۔
آپ بھی وہاں پر جا کے نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے، جنہیں شاعری سے بہت زیادہ شغف تھا، اور باقی عمر پھر آپ نے لکھنؤ میں ہی بسر کی۔ میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے۔ سخن کہا جاتا ہے بات کو، شعر کو، یعنی کہ آپ کو ایسا شاعر کہا گیا ہے کہ جس کو خدا کی طرف سے شعر عطا ہوتے تھے۔ آپ کی یہ خدا داد صلاحیت تھی، اور آپ نے مختلف قسموں میں اپنی شاعری کو آزمایا، مختلف اصناف میں مختلف شاعری کی جو قسمیں تھیں اس میں آپ نے شعر کہے ہیں، لیکن میر تقی میر کی جو اصل پہچان ہے وہ غزل سے ہوئی ہے، اور بلا شبہ آپ کو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی غزلیات میں خلوص، درد و غم، ترنم، موسیقی اور سادگی بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اسی وجہ سے آپ کی جو غزلیں ہیں وہ دلوں پر اثر کرتی تھیں۔ آپ کی شاعرانہ عظمت، بڑائی کو تسلیم کرتے ہوئے، مانتے ہوئے، باقی شعراء نے بھی، جو آپ کے زمانے کے شعراء نے تھے، انہوں نے بھی احتراف کیا، اور آپ کی شاعری کو انہوں نے اپنے لیے ایک یہ کہہ لیں کہ انہوں نے اپنی شاعری، آپ کی شاعری کو مد نظر رکھ کر انہوں نے شاعری میں اپنی اصلاح کی، اور جو آپ کے بعد آنے والے تھے انہوں نے بھی آپ کی شاعری کو سراہا، اور انہوں نے بھی، جس میں مرزا غالب بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے بھی میر تقی میر کی شاعری سے وہ بھی بہت زیادہ آپ کے مداح تھے، اور وہ آپ کی شاعری سے بہت زیادہ انسپائر ہوئے، بہت زیادہ وہ آپ کی شاعری کو تسلیم کرتے تھے، تعریف کرتے تھے، سراہتے تھے، اور انہوں نے بھی اپنی جو شاعری ہے وہ آپ کی شاعری کو مد نظر رکھ کر انہوں نے بھی اپنی غزلیات کو کہا ہے۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے انہیں سرتاج شعرائے اردو قرار دیا ہے۔ میر کی تصانیف میں ایک خود نوشت ہے، یعنی کہ انہوں نے ایک جو اپنی کہانی، اپنی داستان، اپنی زندگی کے بارے میں جو انہوں نے ایک خود نوشت لکھی، وہ ذکر میر سے ہے۔ آپ کی مثنوی بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ ایک تذکرہ، نکات شعراء، آپ نے فارسی اور اردو دوانین میں بہت زیادہ جو آپ کے کلام ہیں، جو آپ کی شاعری ہے وہ شامل ہے۔ اب میر کی غزل ہے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، بہت زیادہ مشہور و معروف غزل ہے، اس کو بہت زیادہ گلوکاراؤں نے، گائک بہت زیادہ حضرات نے اس غزل کو پڑھا ہے، گایا ہے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ہستی زندگی، حباب پانی کا بلبلا، نمائش دکھاوا، سراب دھوکا۔ اس شعر میں شاعر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ محض ایک دھوکا ہے اور مکر و فریب ہے۔ بہت مختصر سی انسان کی زندگی ہے، جس طرح مختصر سا ایک پانی کا بلبلا ہوتا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے سطح آب پر نمودار ہوتا ہے اور پھر وہ بہت جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس کا کہہ لیں آپ مفہوم تھا۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف جاتے ہیں کہ درج بالا شعر بادشاہ غزل میر تقی میر کی غزل کا مطلع ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اور اس فانی دنیا میں ہماری زندگی بہت مختصر ہے، بہت تھوڑی ہے، اور بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ اس لیے اس دنیاوی عیش و آرام سے کوئی دھوکہ نہ کھا جائے، کیونکہ انسان نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، جو موجود ہے اس نے ختم ہو جانا ہے، یعنی کہ جو زندہ ہے اس نے مر جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کائنات میں ہر چیز فنا ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، اور یہ جو دنیا کی گہما گہمی ہے، یہ دنیا کی جو رونق ہے، یہ صرف فریب نظر ہے، اور انسان کو دنیا کی ہوس آخرت کے بارے میں سوچنے نہیں دیتی۔ اگر انسان اس حقیقت کو جان لے کہ یہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، تو وہ کبھی بھی اس زندگی میں اپنا دل نہ لگائے۔ درج بالا شعر
बादशाह गज़ल मीर तकी मीर कहते हैं कि ये दुनिया और इसकी ज़िंदगी फ़ानी है। इंसान की शौरी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर होती है। इस मुख्तसर ज़िंदगी को वो अपनी नासमझी से नमूदो नुमाइश की नज़र कर देता है, तो सन्ना और बनावट में अपना वक्त बर्बाद कर देता है। हालांकि ये सिर्फ नज़र का धोखा है, और जो वक्त के साथ साथ इसको आगाही हासिल होती है तो इसके जाने का वक्त करीब आ जाता है। शायर ने इंसानी ज़िंदगी को बुलबुले से तशबीह दी है कि जैसे पानी का बुलबुला जो थोड़ी देर के लिए अपना वजूद बनाता है और फिर चंद लम्हों के बाद वो सतह आब से ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही हयात इंसानी का दौरानिया है कि इंसानी ज़िंदगी भी बहुत मुख्तसर है। इंसान अपनी तमाम ज़िंदगी दुनियावी आसाइशों के पीछे भागने में सर्फ कर देता है और वो अपने हयात अब्दी का कोई सामान नहीं करता। इसमें जो आप शेर रकम करेंगे, दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है। फिर एक और शेर भी आप इसमें इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करने के लिए तशरीह के लिख सकते हैं। नहीं जमता किसी का नक्श इस दुनियाए फ़ानी में, हबाब आसा मिटा उभरा जो बहरे ज़िंदगानी में। दूसरा शेर, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। नाजुकी नरमी, लब होंठ, पंखड़ी फूल की पत्ती की सी मानिंद मिसाल। इस शेर का मफ़हूम कि शायर इस शेर में अपने महबूब के होंठों की नरमी और ख़ूबसूरती का जिक्र कर रहे हैं कि मैं उसकी खूबसूरती के बारे में क्या बताऊं। यूँ मालूम होता है कि जैसे कोई गुलाब की पत्ती हो। अब आपने देखा कि पहले शेर में शायर ने मुख्तसर फ़ानी ज़िंदगी के बारे में बताया, लेकिन दूसरे शेर में गज़ल के उन्होंने मौजू चेंज कर दिया। वो फ़ौरन अपने महबूब के होंठों की खूबसूरती को बयान कर रहे हैं। इस शेर में शायर अपने महबूब के होंठों की तारीफ़ करते हुए गुलाब के फूलों की पत्तियों से तशबीह दे रहा है। ये शेर ज़रबुल मिस्ल बन चुका है और शोहरत पा चुका है। शायर ने महबूब के होंठों को उनकी नज़ाकत की वजह से गुलाब की पंखड़ी कहा है कि जैसे गुलाब का फूल तो ख़ुद बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन जैसे अगर आप उसकी पंखड़ी को छुएं तो उसकी जो पंखड़ी होती है वो इतनी नाजुक होती है कि जैसे ही हम उसे छूते हैं, जैसे ही हम उसे पकड़ते हैं, वो फ़ौरन हमारे हाथों में आते ही मुरझा जाती है, मसली जाती है। यानी कि इतनी नाजुक होती है, इतनी नर्म होती है। तो शायर कहते हैं कि मेरे महबूब के जो होंठ हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक हैं और उनकी रंग, उनकी रंगत, उनकी खुशबू, उनकी बारीकी का जब मैं तसव्वुर करता हूँ तो मेरे जहन में फ़ौरन गुलाब के फूल की पंखड़ी आ जाती है। उर्दू शायरी में बहुत ज़्यादा शुअरा ने अपने महबूब के होंठों की तारीफ़ की है। कई शायरों ने अपने तख़य्युल में इन होंठों का ज़िक्र किया है। बाज़ शुअरा ने तो ये तक कह दिया कि जब उनके महबूब बात करते हैं तो यूँ लगता है कि जैसे उनकी बातों से फूल झड़ रहे हैं, उनकी बातों से खुशबू आ रही है। यानी कि कहने का शायर का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत खूबसूरत पैदा किया है। शायर अपने महबूब के चेहरे के एक एक नक्श के बारे में शेर कहते हैं। इसकी तशरीह आप सुन लें कि आशिक को अपने महबूब की हर अदा और अंदाज से मोहब्बत होती है। महबूब का सरापा आशिक की कुल कायनात होता है। और मीर तकी मीर इस शेर में अपने महबूब के होंठों की नज़ाकत को गुलाब की पंखड़ी से
مماثلت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے لبوں کی نازکی کا کیا کہنا کہ گلاب کی پتی جیسے سرخ باریک اور نرم ہونٹ ہیں۔ کہتے ہیں یوں تو میرا محبوب بلا کا حسین ہے، لیکن اس کا غنچۂ دہن اس کے حسن کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ اور شاعر مزید جدت پیدا کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ شاعر نے یہاں پر اپنے محبوب حقیقی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس کو کہا ہو کہ جیسے میرے محبوب میرے سرکار نبی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں، اور آپ کے لب مبارک اس قدر خوبصورت تھے، اتنے نرم و نازک تھے، اور جب آپ تبلیغ فرماتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے ان سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ اس شعر کی تشریح کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے آپ اس میں یہ شعر لکھ سکتے ہیں، اگر شرر ہے تو بھڑکے، جو پھول ہے تو کھلے، طرح طرح کی طلب تیرے رنگ و بو سے ہے۔ شعر نمبر 3، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ چشم آنکھ، عالم دنیا، یہاں اوقات حیثیت، وقت کی جمع گھڑی، خواب جو بات نیند میں دیکھی جائے۔ اب تیسرا شعر بالکل پہلے دو شعر سے ہٹ کر ہے، یعنی کہ اس شعر میں شاعر دعوت فکر دے رہے ہیں کہ اپنے دل کی آنکھ سے اس دنیا کو بھی دیکھو، آخرت کو بھی دیکھو، تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس دنیا کی حیثیت صرف ایک خواب کی سی ہے۔ شاعر یہاں پر انسان کو حقیقی زندگی میں رہنے کے بارے میں سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، یہاں پہ تمہیں اپنا دل نہیں لگانا، یہاں پہ غافل بن کر اپنی زندگی بسر نہیں کرنی، بلکہ تمہیں اپنے آپ کو آخرت کی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تیار کرنا ہے، اور تمہیں اس دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں سمجھنا۔ ہمیشہ کی جو زندگی ہے، ہمیشہ کی جو دنیا ہے، وہ آخرت کی دنیا ہے۔ شاعر اس شعر میں بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا اور اس کی ہر شے فانی ہے، انسان غافل ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنا دل لگاتا ہے اور عارضی طاقت و مرتبے و مال و دولت کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے جائے آزمائش ہے۔ میر تقی میر اس دنیا کی حقیقت پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے دل کی آنکھ سے دیکھو تو تمہیں یہ دنیا سراب سے بڑھ کر، دھوکے سے بڑھ کر کچھ نظر نہیں آئے گی۔ اس کی رنگینی ہماری نظر کا دھوکہ ہے، جیسے سوتے میں انسان خواب دیکھتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور کچھ وقت کے لیے ہم خواب کی دنیا میں اپنے زندگی کے حالات سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ منظر غائب ہو جاتا ہے اور ہم حقیقت کا سامنا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ دنیاوی زندگی بے خواب ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے مقررہ وقت پر اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور ہماری اصل زندگی کی شروعات تب ہوگی جب ہم مر جائیں گے، جب ہم اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جائیں گے۔ اس شعر کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے آپ یہاں پر اس شعر کو لکھ سکتے ہیں، مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ آج آپ کا اتنا ہی کام تھا۔ آپ کے اگلے لیکچر کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔